پہلے تو بیٹھنے کا عمل صحیح کرو. ایمان کی وجہ میں بیٹھنا ایک عمل ہے, اس کے آداب ہیں. صحابہ اتنے مل کے بیٹھتے تھے کہ ان کے بیچ میں جگہ نہیں رہتی تھی. اگر جگہ رکھو گے تو شیطان تمہارے درمیان میں گھسے گا اور تمہیں یہاں بٹھائے گا اور پھرائے گا باہر, اور تم کو تعجب ہوگا یہاں بھی شیطان آئے گا. شیطان تو نماز میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب نماز پڑھنے والے دو مصلی اپنے درمیان میں جگہ چھوڑتے ہیں تو شیطان ان کے دو کے درمیان میں ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ گھستا ہے. بکری کا چھوٹے بچے کو ذرا جگہ مل جائے وہ گھس جائے گا اندر, تو شیطان اس سے گھستا ہے. پھر ان کو نماز میں وساوس میں مبتلا کرتا ہے. یاد 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 یہ یاد کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یاد کر. تو نماز اس کی تمام خراب کر دیتا ہے. ہاں, شیطان ڈرتا ہے دعوت سے. اللہ کے نبی جو دین کی دعوت اللہ ہے, دعوت کی محنت, اس سے اسے بہت ڈر لگتی ہے. اذان کے اذان یہ دعوت ہے, اللہ کی طرف سے بلاوا انسانوں کو. پوری دنیا کی انسانوں کی دعوت ہے یہ کہ دنیا کے تمام انسان اپنے دل میں اللہ کی بڑائی کو اتاریں. اللہ بڑا ہے, تم نے جن کو بڑا سمجھا وہ نہیں بڑے, ایک اللہ بڑا ہے. اس کی دعوت ہے اذان سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں, کہ ایک اللہ ہی عبادت کے قابل اور کوئی نہیں ہے. ماننے کے قابل ذات تو اللہ کی ہے, اس کی مانی جائے, باقی کسی کے نہیں. ہاں, بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا اللہ کے سوا کسی کی بات ماننا اللہ کے حکم کے خلاف, اس میں اطاعت نہیں کرنی چاہیے, کوئی بھی ہو. پھر لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات کو نہیں مانی جائے گی. تمہارے گھروں میں آتے ہیں نا سود والے کہ بینک سے پیسے اٹھاؤ, یوں ہوگا یوں ہوگا, فائدے بتاتے سب تاکہ تم بینک میں جا کے پیسے اٹھاؤ. یہ سب باتیں ایسی ہیں, یہ چاہے کچھ بھی کہے نفع ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ایک ہی بات فرمائی ہے کہ سود کا انجام گھٹاؤ ہے. سودی کاروبار کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ ہاتھ اونچے کرنا, میرے پاس اب کوئی نہیں رہا. سود کے پیسوں سے کاروبار کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی بالوں پر مکان بنائے. بالو ہوتا ہے نا, بالو ریت, اس پر کوئی آدمی مکان بنائے تو ظاہر میں تو دکھتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اونچا مکان بن گیا, لیکن جہاں بالو نیچے سے کھسا تو دھڑام لے کے نہیں آئے گا. ایسے سودی نظام کے کاروبار کا انجام ہے. دکھتا ہے آدمی کو بہت, لیکن بالو کی طرح اندر سے اللہ اسے اندر سے کم کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے تو اپنے ہاتھ اونچے کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو صحابہ اللہ کی بات کو سنتے تھے بہت عظمت کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ. اور دھیان کے ساتھ سننے کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو تو کرنا ہے اس کو, کہ اللہ کے نبی کی بات کے ماننے میں ہماری دونوں جہان کی کامیابی ہے. تو اللہ کے نبی جو فرمائے اس کو تو ہمیں کرنا ہے. تو ایسے دھیان اور عظمت کے ساتھ ایمان کی مجلس میں بیٹھتے تھے, ہلتے نہیں تھے, ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے, بے حرکت دھیان کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات سننا. کان علی رؤوسہم الطیور, کہ صحابہ ایمان کی مجلس میں ایسے بیٹھتے, اے بچے بیٹھو, کھیل بنا رکھا اجتماع کو. پھر آئے تھے کیوں, اور پھر اندر آگے بیٹھے کیوں تھے اگر اٹھنا تھا تو؟ ان کو کوئی بٹھاتا بھی نہیں. ان کو ادب سکھاؤ, ان بچوں کو لائے ہو تو. چھوٹا تو ہے نہیں, 13-14-15 سال کی عمر ہے اس کی.
مسلمان کی گردن کو پھلانگنا گناہ ہے. تو میرے بھائیوں، عظمت کے ساتھ سننا. کیسے سننا بتاؤ؟ جیسے ڈاکٹر کی بات سنتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بیمار ہو کر، اور ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے وہ 5 مرتبہ نہیں بولتا، ایک ہی مرتبہ بولتا ہے. یہ دوپہر کو، یہ شام کو، یہ کھانے کے بعد. یاد ہو جاتا ہے اس کو. کیوں؟ دھیان سے سنی ہے. دوسری مرتبہ پوچھتا نہیں وہ ڈاکٹر کو. اور ڈاکٹر کیا میں نے تمہیں بتایا؟ ابھی تو بتایا. وہ یوں کہتا ہے اس کی میں تم دھیان سے نہیں سنا. تو اللہ کے، اور ہم کو اللہ کی بات یاد نہیں رہتی. دھیان سے یہاں دھیان نہیں ہے کہ اور جگہ ہے. کان یہاں ہے، دھیان اور جگہ ہے. بے دھیانی سے گاڑی چلاوے تو کیا ہوا ہے؟ بولو، ایکسیڈنٹ. بیٹھا ہے اسٹیئرنگ پر اور دھیان کی اور جگہ ہے. تو یہاں بھی ایکسیڈنٹ. کچھ یاد رہتا نہیں، بلکہ سنتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور جب سب یاد نہیں ہوگا، سمجھے کر تو کرے گا کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ حضرات کو اجتماع میں پہنچایا ہے. اللہ نے توفیق دی آپ کو. اس کی بڑا اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ غفلت کی جگہوں سے ہمیں نکال کر اللہ نے ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اس نعمت کی قدر کرو اور دھیان سے سنو، ادب سے. ایک ادب تو یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھو اور پوری توجہ کے ساتھ سنو. قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو ایمان کی بات سننے کے بارے میں بشارت دی ہے. ہاں، بشر، میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو ایمان کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں. الذین یستمعون القول، یسمعون القول نہیں کہ یستمعون القول کہہ رہا قرآن، کہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں بات دھیان سے، اور دھیان سے سن کر پھر جو سنتے ہیں اس پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اتارتے. اولئک الذین ھداھم اللہ. اور جب ہدایت کا نور دل میں اتر جاتا ہے نا، تو دل کی آنکھیں اس سے دیکھتی ہیں، اس نور سے عمل کا نفع اور عمل کا نقصان. یہ اس کا نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. نماز پڑھوں گا تو میں اللہ کو راضی کر کے میری زندگی دنیا اور آخرت کی بن جائے گی. نماز چھوڑوں گا تو میرا بھاری نقصان ہوگا. ہاں، کسی کو ستانے میں کیا نقصان ہے اور کسی کی مدد کرنے میں کیا نقصان ہے، یہ ہدایت کا نور اس کو دکھائے گا. تو پھر آدمی اپنی صحیح اعمال پر آئے گا. جیسے یہ روشنی ہے، یہ روشنی چیزوں کا نفع نقصان دکھاتی ہے. ہاں، اگر اندھیرا ہو اور راستے میں سانپ میرے تو پڑا ہوا ہو تو آدمی سمجھے گا کہ کوئی لکڑی ہے، پکڑے گا. لیکن روشنی ہو تو فوراً سمجھے تو سانپ ہے، دور سے جائے گا. مجھے 10 منٹ دے. گھڑا، روشنی ہو تو سمجھتا ہے گھڑا ہے، اندر گر جاؤں گا، پیر جائے گا، موچ آ جائے گی. تو آدمی گھڑے سے بچ کر چلتا ہے. تو جیسے اس روشنی سے چیزوں کا نفع نقصان کا اندازہ آدمی کو ہوتا ہے اور آدمی اس کی روشنی میں صحیح چلتا ہے، ایسے ہدایت کا نور جب دلوں میں داخل ہوتا ہے، اس سے اعمال کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے. اور جب اعمال کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے تو آدمی برے اعمال سے بچتا ہے اور اچھے اعمال، نیک اعمال کی طرف جاتا ہے. ہاں،
اتنے بڑے مقصد کے لیے اجتماع ہوتا ہے. اور یہ سمجھایا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی محنت لے کر آئے. جس ہدایت کی محنت کے نتیجے میں صحابہ کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہوا اور ان کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا. جیسے انسان جسم کی ظاہری طاقت سے چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے، ہاں ایسے جو ایمان کا نور دل میں اترتا ہے اور ایمان کی طاقت اور قوت جتنی دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے. ایمان پر چلنا، ایمانی اعمال پہ چلنا، نماز کا پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ اور اپنے اڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں ایمان جب دلوں میں آ جاتا ہے، اترتا ہے، اور مضبوط جتنا ایمان ہوگا، قوی ہوگا، اتنا انسان کی زندگی میں نیک اعمال ہوں گے اور برے اعمال سے آدمی بچے گا کہ نہیں بھائی. اور اگر ہماری زندگی نیک اعمال پر آ جائے گی تو اللہ نے قرآن پاک میں وعدے فرمائے ہیں کہ میں ان لوگوں کے دلوں میں سکون دوں گا. کہاں جا رہے ہو؟ دلوں کا سکون ایئر کنڈیشن بنگلوں میں نہیں ملتا. دیکھو ایئر کنڈیشن بنگلوں والوں کو نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں نہیں آتی. ٹینشن ہے، پریشانی ہے. ہاں اچھے کھانے والوں کو کوئی سکون تھوڑا ملتا ہے. سکون تو دل کی کیفیت ہے. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا، کان کھول کر سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم جتنا اللہ کی اطاعت کرو گے، نیک اعمال کرو گے، اللہ اتنا تمہارے دلوں میں سکون دے گا، اطمینان دے گا. آج ہم سب کہا رہے ہیں ہمارے صاحب ٹینشن بہت ہے، پرابلم بہت ہے. پرابلم تو ہوں گی. بیوی بچوں کے پرابلم، بیوی بچوں کا پرابلم ہونے چاہیے، کیونکہ تو بیوی بچوں کے ساتھ دین کے اعتبار سے نہیں چل رہا اور تو نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا نہیں ہے تو پرابلم پیدا ہوگا. اللہ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا راستہ اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کو پہنچایا ہے، انسان اس طریقوں میں زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگیاں دنیا کی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بن جائے گی. انسان کو پیدا کس نے کیا؟ بولو تو صحیح. اللہ نے بنایا. تو اس اللہ نے انسان کو بنایا، اسی اللہ نے اس انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی، اپنے آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو کیسے استعمال کرنا، اس کا طریقہ سکھایا اور نبیوں کے ذریعے وہ طریقے انسانوں تک پہنچائے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقے حیات دے کر بھیج کر انسانوں تک پہنچایا. اور قیامت تک یہ طریقہ پہنچتا رہے، اس کے لیے اللہ نے اس امت کو اپنے نبی کے ذریعے دعوت کی عظیم محنت دی کہ ہر امت، ہر مسلمان، اس کے ذمہ دو کام ہیں. ایک کام تو اس کا یہ ہے کہ خود مسلمان بن کر جیے. مسلمان دو آنکھیں دو ہاتھ کا نام نہیں ہے، وہ تو سب کے پاس ہے. مسلمان اللہ کی تابع داری کرنے والے کا نام مسلمان ہے. مسلم کے معنی تابع دار کے ہیں. مسلم یہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں تابع دار کے. ہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، اسلم ابراہیم، تم ہمارے حوالے ہو جاؤ، ہماری تابعداری کر لو. تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اسلمت رب العالمین، اے مالک میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ کی اطاعت اور آپ کی تابعداری کریں گے جو آپ کہیں گے. ہاں تو پھر اللہ نے اپنے خلیل کی امتحان لیا. ہاں ایک حکم دیا، بیوی بچوں کو پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ کے آؤ، وادی غیر ذی زرع میں،
اور کون سی بیوی بچے؟ وہ بچہ جو بڑھاپے میں اللہ نے دیا ہے. ہاں، اور جو بیوی بادشاہ کی لڑکی ہے اس کو کہا جاؤ جنگل میں چھوڑو، میرے گھر کے پاس چھوڑ کے آؤ، چھوڑ دیا. پھر بچہ جب میرے دوست چلنا شروع کیا، اتنا شانہ ہو گیا، تو اللہ نے حکم دیا جاؤ ان کے گلے میں چھری چلاؤ. خواب میں حضرت اسماعیل صاحب اپنے باپ کے پاس نہیں رہے، ان کو تو وہاں چھوڑ دیا. وہ تو حضرت ابراہیم تو رہتے تھے شام میں دوسری بیوی کے پاس، اور یہاں پر آنا جانا رہتا تھا سال میں 1-2 مرتبہ. ہاں، اب جب آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے اللہ کا حکم کہ میں تمہارے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو بیٹے نے فرمایا ابھی میرے بابا کر گزریے اور میں صبر کروں گا. یہ سبق کس نے سکھایا ان کو؟ اللہ نے. بہت سے سمجھ ہمارے چھوکرے ہیں، چھوکرے کی تربیت کا مسئلہ ہے. تربیت تو اللہ کرے گا، تو اللہ کے دین کے کام میں لگے گا، دین کے لیے قربانی دے گا، گھر میں نبی والے اعمال زندہ کرے گا، تو ان کی تربیت اللہ کرے گا. تو کیا کرے گا؟ ہاں، بڑے بڑے شریف لوگ ہوتے ایک دن بھی گھر جماتے نہیں جاتے اللہ کے راہ میں، اور ان کے گھر رہنے کے باوجود ان کے بچے چور بنتے ہیں. تو تربیت کا اللہ کے اپنے بچوں کی ایمانی دین تربیت کا راستہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایمانی محنت جو جناب رسول اللہ دی ہے اس محنت کو گھروں میں زندہ کرو اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دو. ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہی ہے کہ میری اطاعت کی راہ پر چلو گے میں تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دوں گا. خوشحال زندگی تو اللہ بناتا ہے اور دل میں سکون وہ دیتا ہے. ہاں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اگر تم اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا. ہاں، اگر ایئر کنڈیشن بگنے والے بے نمازی ہوں گے تو کبھی سکون نہیں دے گا اللہ. ان کے ایئر کنڈیشن بغلوں میں خدا ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. سودی مال اور سودی پیسوں سے بنگلے بناؤ گے، اس میں سکون ملے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا. اور اس پر رات لکھا ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی نہیں تو قہر ربی ہے. خدا کی نافرمانیاں، حرام کی کمائیاں، رشوت کے مال اور پیسوں سے کبھی زندگی نہیں بنتی. ظلم سے لوگوں کا مال دبانے سے زندگی بنے گی، بھائی بہنوں کا مال دبانے سے نہیں. ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میری اطاعت سے اعراض کرے گا، میرے حکموں کو چھوڑے گا، نمازیں چھوڑے گا، زندگی بگاڑے گا، میں چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، کتنا بھی ہو، دنیا میں بادشاہ اور وزیر کا باپ بنا ہوا ہو، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. من اعرض عن ذکری، کوئی بھی ہو، پھر مالدار غریب، ہاں مولوی صاحب ہو غیر مولوی صاحب ہو، ہاں دنیا ملک کا مالک ہو صدر ہو، من ہے کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے اطاعت سے اعراض کرے گا اور میری حکم کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. تنگ کر دیتا اللہ میاں. جاؤ دنیا کے ملکوں میں جا کے پھرو، ہاں جو چاہتے ہو میرے دوست پہنچنے کے دعوے دار ہیں نا، ان کے ملکوں میں جا کے دیکھو ہر 5 منٹ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے.
ہاں، جن کی ملکوں میں میرے دوستوں پلیٹ فارم کا جواب دینے والا اس کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، لیکن اندر یہ پریشانیاں ہیں۔ تمہارے ملک میں بھی جو خودکشی کرتے وہ جنگل کے میرے دوستوں وہ نہیں ہیں، آدیواسی، وہ بنگلوں میں رہنے والے سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مالدار بڑے بڑے میرے دوستوں عہدوں کو رہنے والے، انجینئر، ڈاکٹر، یہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میلوں کے مالک، آپ نے پڑھا ہوگا کورونا کے زمانے میں کیسے کیسے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اور خودکشی کیوں کی؟ کہ ہمارے پاس سب کچھ راحت و آرام کے سامان ہونے کے باوجود ہمیں چین نہیں ہے، تو اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی جو پریشانیوں کو سے نکلنے کا راستہ اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کے یہاں 2 دن کی جو بلایا وہ اس بات کو سمجھ کے بلایا ہے۔ ہمارے ساتھ دعا کریں، حضرت دعا کیجیے، میں ہمارے دعا کیجیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور کتابوں میں یہ باتیں ہیں کہ ان کا حصہ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ، بے نمازیوں کے بارے میں تو اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا بھی ان کے لیے قبول نہیں کرتا۔ چلو یہاں سے۔ ہاں، نماز چھوڑنا معمولی گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنا، زناکاریاں، بدکاریاں، شراب خوریاں، یہ جتنے بڑے بڑے گناہوں کو ہم بڑے گناہ سمجھتے ہیں، اس سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اکبر کبائر ہے، علماء نے لکھا ہے جتنے بڑے بڑے گناہ، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہاں، حضرت شیخ نے کیا لکھا ہے نا، جب تک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے تو شیطان تھوڑا ڈرتا رہتا ہے، اور جب یہ بے نمازی ہو جاتے پھر اس کو جرأت ہو جاتی ہے بڑے بڑے گناہ کرانے کے۔ چلو، ہاں، نماز کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے جسم پر سر، بغیر ہاتھ کے آدمی چلتا ہے، بغیر پیر کے ایک پیر کے چلتا ہے، سر کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے؟ ارے بولو، ایسے نماز کے بغیر آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ سر میں آنکھیں اندھی ہو گئی تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، کان بہرے ہو گئے تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑے گا۔ ایسے نماز ہے، انسان نماز صحیح پڑھنے والا بنے تو اس کی نماز کا اثر اس کی پوری زندگی میں پڑے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، نماز کے ذریعے اللہ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کرے گا جو طاقت تمہیں گناہوں کے کاموں سے روک دے گی۔ نماز کی مثال ایسی جیسے جس میں انسانی میں بریک، تمہارے گاڑی میں بریک ہوتی ہے نا؟ ارے کوئی گاڑی بغیر بریک ہوتی ہے نا؟ انسان کی زندگی میں اور بریک کیوں ہوتی ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے۔ گاڑی میں جو بریک کیوں لگائی جاتی ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے۔ ایسے اللہ نے انسان کو بریک کے درجے میں نماز دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا اور پھر بھی نہیں بچتا تو آپ یقین مانیے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ صابن بنانے والے نے صابن بنایا ہے، اگر کوئی آدمی صابن بازار سے لائے اور کپڑا صاف نہ، کیا کہو گے؟
کہ صابن سے تو کپڑا صاف ہونا چاہیے، میل نہیں ہو رہا تو کہو کہ صابن میں مسٹیک ہے، صابن صحیح نہیں ہے، یہی کہو گے نا. ارے بولو تو صحیح. دیکھو میں تقریر واز کرنے نہیں بیٹھا ہوں، بہت سنتے ہو تم. میں تو ایک سمجھنا اور سمجھانے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ایک سمجھ میں آئے اور ہم اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. اور اس اللہ والے نے جو میرے دوستوں محنت کے بارے میں کہا کہ اس محنت میں لگو، تمہیں لگنا سمجھ میں آئے کہ یہ محنت تو ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی میں سدھار پیدا ہو، ہماری زندگی میں وہ طاقت اور قوت پیدا ہو جو طاقت اور قوت ہمیں حرام سے بچائے اور جو طاقت اور قوت ہمیں ظلم سے بچائے. ہم تو ظالمانہ زندگی گزار رہے ہیں. ہاں ہم تو اپنی نفس کی ظلم کر رہے ہیں. ہاں اللہ نے ہمیں زندگی دی اور جسم دیا، کیوں؟ تاکہ اللہ کے فرما بردار بندے بنے. ہم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی نفس سے ظلم کر رہے ہیں. ہم تو اپنی ذات کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شان یوں کہنے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو، اپنوں ہمیں کہہ رہا ہے اللہ میاں، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اس کے معنی کیا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونا کافی نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی فکر کرے آدمی. اسلام زندگی، دین کو زندگی میں لائے، اللہ کے حکام والی زندگی. جی چاہی زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہاں جانور میں عقل نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے تو ڈنڈے کھاتا ہے. حالانکہ عقل نہیں ہے اس میں، پھر بھی ہم اس کو اس کی مرضی پہ چلتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ڈنڈے آتے اس پر. اور یہ آدم کا بچہ، اس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، اس کے بعد میں دوست اپنی مرضی پہ چل اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی مار غیبی آئے گی. ہاں یہ جو حالت چل رہی ہے نا، یہ ہو رہا، وہ یوں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا، تیرے اعمال ہیں. اس تیرے اعمال پر آسمان سے فیصلے آ رہے ہیں. ہاں اللہ میاں جو فیصلے کرے وہ تو مخلوق سے ہی کروائے گا، وہ تھوڑا اترے گا. جیسے میں نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا انجام گھٹاؤ ہے. تم سودی کاروبار کرو اور پھر بربادی آؤ تو ہمارا بربادی تو آئے گی. تو نے بربادی کا راستہ اختیار کیا ہے. مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو آسمان سے مصیبت آئے گی، تیری دکانوں پر، تیرے کاروبار پر، تیرے گھر پر آئے گی. تو نے زکوٰۃ روکی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس مال کی زکوٰۃ روکی جاتی ہے وہ مال برباد ہوئے بغیر نہیں رہے گا. حدیث میں کہ جو مال دریا سمندر میں زمین پر برباد ہوتا ہے وہ وہی مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ روکی جاتی ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو، ہمارے اعمال ہیں اصل. اگر ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو ہم پر حالات اسی لائن کے آئیں گے میرے دوستوں. حالات کا تعلق نہ حکومت سے ہے، حالات کا تعلق نہ مال پیسے سے ہے، حالات کا تعلق میرے دوستوں دنیا کے اسباب سے ہے. حالات کا تعلق تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے جا رہے تھے، معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے دیکھا کہ کوئی چیز زمین سے اوپر آ رہی ہے اور کوئی چیز اوپر سے زمین کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ نیچے سے آ رہا ہے کچھ یہاں سے. کہ حضور نیچے سے جو آ رہے ہو تم آپ کی امت کے اعمال ہیں، وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے جا رہا ہے وہ ان کے اعمال پر اللہ کے فیصلے ہیں.
ہاں یہ فیصلے. زکوٰۃ روکی تو اوپر سے فیصلہ آ رہا ہے. رشوت خوری تو اس رشوت خوری کا فیصلہ اوپر سے آ رہا ہے. نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں. ہاں آپ نے حدیث اوپر سے فیصلے اللہ کے جا رہے ہیں نیچے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ زمین والوں پر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ فرشتے کو دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ بیت اللہ پر میرے گھر پر جا کر اعلان کر دو. تو اب وہ فرشتہ وہ فیصلہ لے کر آتا ہے، احرام باندھتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور طواف کرنے کے بعد اعلان او دنیا کے انسانوں، آج سے تمہارے بارے میں تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. یہ حقیقت ہے. ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہماری زندگی صحیح ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کی، امت مسلمہ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد پر امت آئے گی، اللہ اس کے حالات بنا دے گا. اس کے ہاتھ میں. صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کی بات کو مانا اور اطاعت اور اپنے آپ کو ڈال دیا. اللہ نے ان کے حالات بنا دیے. ان کی ذلت کو عزت سے بدلا، ان کے خوف کو امن سے بدلا. اللہ نے ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے، اور دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالی. ہاں دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا خلقت لکم، دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لیکن دنیا تمہارے لیے کب ہے؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنی آخرت کی زندگی میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ کرو. ایمان پر محنت کرو، اعمال کو درست کرو، امانت داری سچائی پر زندگی لاؤ. خدا نے تمہیں حاکم بنایا تو انصاف پسند بنو. ہاں یہ ہے. تو بھی دنیا تمہارے قدموں میں ہے. اور دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ پورا دنیا کا نظام انسانی کے کام آ رہا ہے. یہ تمام جانور، یہ تمام دوستوں دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، تمام انسان کے لیے ہے. ہاں تمہارے لیے. لیکن تم آخرت کے لیے ہو، تم دنیا کے لیے نہیں ہو. تمہیں دنیا کے لیے نہیں، تم کو تو دنیا چھوڑنی ہے. تمہیں تو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تم اپنی آخرت بناؤ. اگر تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناتے رہو گے تو دنیا کو ہم تمہارے قدموں میں ڈالیں گے اور تمہاری آخرت بن جائے گی. اگر تم نے اس دنیا کو آخرت بنانے کے بجائے تم نے آخرت کو اجاڑا اور دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے غلام، تو پھر ہم تمہارے حالات کو بگاڑیں گے. ہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، او آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری اطاعت اور عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یعنی میری عبادت اور طاعت کے ساتھ زندگی گزار. کاروبار میں، گھر میں، باہر میں، ہر حال، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں میری اطاعت کر. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املو صدرک غنًا، تو میں تیرے دل کو ٹینشن سے صاف کر دوں گا. ٹینشن نہیں رہے گا تیرے دل میں. تیرے دل میں غنا کو بھر دوں گا، بے فکری، اطمینان. املو صدرک غنًا واسد فقرک، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا. فقر و تنگی کو دور کر دوں گا. اللہ میں یہ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں تو تیرے ٹیبل پر 5 ٹیلی فون رکھوا دوں گا. ہلو، اتنے ہمارا 3 روپے
پلو پھر یہاں سے نالو، کام کرتے ہی رہے، فرق مشغول ہوتا ہی رہے. ملا تو یدئی کا شغلاً، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ولا اسد فقرک، اور تیرے فقر کو، محتاجی کو دور نہیں کروں گا. میں نے ایک مرتبہ پانی کی بوتل پر کمپنی کا نام سے ٹاٹا میں، کہ ٹاٹے والے کو پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ نمک بیچتے ہیں یہ کمپنی والے، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، محتاجی دور ہوتی ہی نہیں. ہاں، ہمارے ایک مالدار تھے، دیندار آدمی تھے. وہ گھر گئے تو گھر میں مرغی دیکھی، تو اپنی گھر والے سے پوچھا کہ جانی یہ مرغی کیوں ہے؟ تو جانی کہتی ہے انڈے کی ضرورت پڑتی ہے، اس نے مرغی رکھی ہے. تو آئی صاحب نے کہا اجانی تو غریبوں کی روزی لوٹ رہی ہے، غریب کے گھر سے انڈا لائے گی تو اس بیچارے کی ہوگی. تو گھر کی مرغی میرے گھر سے ابھی کبھی نکال. آج کیسا ہوتا ہے، بڑی بڑی کمپنی اور چھوٹے چھوٹے کاروبار غریبوں کو کرنے دیں. تجھے اس چھوٹے کاروبار کی کیا ضرورت ہے؟ تیری ضرورت تیری روزی تو خدا نے انتظام کر لیا ہے. یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. اللہ اس چکر سے نکلنے دیتا نہیں. پھر ملا تو یدئی کا شغلاً، تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. فکر رات دن، یہ نہ وہ نہ وہ. ولا اسد فقرک، اور تیری محتاجی دور، ہمیشہ محتاج رہے گا، بینکوں میں کھاتے کھولتا ہی رہے گا، محتاجی دور نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے جو تم نے میری روزی طے کر رکھی ہے مجھے اسے قناعت دے دے، میں اس پر خوش ہو جاؤں، مجھے ہایا کے چکر میں نہ پڑوں. یہ عذاب ہے، ہایا ہے نہیں، عذاب ہے آدمی پر. ہمارے گودرے میں یہ لکڑی کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کے بیچنے والے. ایک دن میں نے سنا کہ یہ لوگ صبح سے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں. میں کہا دوپہر کا کھانا بھجے کھاتے ہیں. میں کہا تھو ایسی زندگی پر بھجے کھا کر کاروبار کرنے سے کیا فائدہ؟ کاروبار کرتا کھانے کی، نہ کھا تو سکتا نہیں، گھر کھانا نصیب نہیں. ہاں، چوانا بھوسا اور بھجے کھا کر کام چلتا ہے. لا حول ولا قوت. تو اس کمانے سے کیا فائدہ؟ کماتا ہے کھانے کی، اور کھانا تو ملتا نہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ نہیں آئے گی. چاہ میں لگانے سے، اس کو سمجھنے کے لیے چاہ میں لگانے پڑیں گے. جب تک ایمان اور ایمان کی باتیں سن کر اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پریشانی سے کبھی نہیں نکلو گی اس زندگی میں. ہاں، جس اولاد کو اللہ کو ناراض کر کے تم نے پرورش کی ہے، وہ اولاد تمہارے رحمت بنے گی، عذاب بنے گی. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے. اور میں مال یکون علی وبالا، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے. آج تو مال وبال بنا ہوا ہے، گھر میں رکھ سکتے نہیں، بینک میں جمع نہیں کر سکتے، جیب میں لے کے پھر نہیں سکتے، نہ کسی کو بتا نہیں سکتے.
اب وہ پیسوں کو کیا کرنا، اسی میں ٹینشن ہوتا ہے، وہ کیا کرنا. انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو وہ بھاگ جاتے لے کر، تو مصیبت. ہاں زیادہ مال آج تو بھی مصیبت، نہ کم ہوا تب بھی مصیبت. قناعت ہی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تو پریشان ہوتا ہے. کم ہو تو پریشان، زیادہ ہو تو پریشان. کیوں؟ دین کے بغیر. اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے. ہاں جیسے تمہاری بنائی ہوئی گاڑیاں اور مشین جیسے تم استعمال کرنے کو کہتے ہو اس طرح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. اگر اس طرح استعمال نہ کرے تو نقصان ہوگا نہیں ہوگا، ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا. ہاں 50 لاکھ کی کار اور کار کو لے کے گھسا کھیت میں تو ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا. ارے بولو نا کیوں کہ اس کے بنانے والے نے اس کو چلانے کے لیے روڈ کہتے کہ روڈ پہ چلاؤ، اس کو کھیت میں چلانے کے لیے ٹریکٹر ہے. اب یہ کھیت میں گھسا رہے گا، ٹینشن اور بڑھے گا، اور گاڑی تیری پھنسے گی، پھر نکالنے سے بھی نکلے گی. تو نے رستہ چھوڑا ہے، بنانے والے کے قاعدے کے خلاف کیا ہے. میری مرضی ہے، میری گاڑی ہے، تو تیری گاڑی پھر آپ مصیبت میں پڑ. میری آنکھیں ہیں، میں کہیں بھی دیکھوں. پاگل، تیری آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے تجھے دی ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے، اور اس اللہ نے آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے. کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا سوچنا کیا نہیں سوچنا، کہاں چل کر جانا، ہاتھ کہاں استعمال کرنے، یہ تمام راستے اللہ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں. اس کے خلاف جب کرو گے تو میرے دوستوں حالات سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ سمجھاتے ہم کہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے کاروبار کو دین پر لاؤ تو تمہارے کاروبار محفوظ رہیں گے. اگر کاروبار میں خدا کی نافرمانی کی جائے گی تو خدا ان پر حالات لائے گا، چاہے کہیں بھی رہو آپ. ہاں مسئلہ وہاں سے ہے، اس کا فیصلہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد ہو عورت ہو، اگر وہ ایمان اپنے بنا کر اللہ سے لڑ کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم پر زندگی گزاریں گے، نیک اعمال زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو ضرور بھی ضرور خوشحال بنا دیں گے، ہم حیات طیبہ دیں گے انہیں. اپنی بچوں کو دیندار بناؤ، تقوی والی بناؤ. ڈگریاں دلانے سے کام نہیں بنے گا. اپنے بچوں کو ڈگریاں ڈاکٹر بنا دیں گے تو دیندار بناؤ. پہلے یہ دیندار بنے، یہ اللہ والا بنے، اللہ کا بندہ بنے، جس اللہ کے ہاتھ میں تمام مسائل ہیں. ہاں روزی دینا بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور ہضم کرنا بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہاں کھانا کھانے کے بعد اگر کھانے کو حکم دے دے ہضم مت ہو تو میرے دوستو دن رات مصیبت کا شکار رہے گا. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ جب آدمی کھاتا ہے لقمہ تو یہ لقمہ نیچے جانے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اس کے لیے صحت تندرستی بنوں یا بیماری بنوں. جو اوپر سے فیصلہ آتا وہ ہوتا ہے. ایک ہی دیکھتی پتنی گھر میں ماں ابا کھاتے ہیں سب، اور دو بچے جھاڑے الٹی میں آ جاتے ہیں. ایک ہی دیکھتی کا کھانا ہے، ہونا تو سب کو چاہیے، لیکن دو کو ہوا دو کو نہیں ہوا. کیا مطلب؟ وہ دو کے لیے اسی کھانے کا اجازت ہے کہ اس کو صحت بنا، اور دو کے لیے بیماری بن.
ہاں ایمان پر محنت کرنے کے بعد یہ سب سمجھ میں آئے کہ اب تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے سب، یہاں میری بھول ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. پھر کوئی تکلیف آئے گی تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے توبہ کرو کہ اللہ میاں میرا جو گناہ میں نے کیا ہے، جس کی بنا پر یہ مصیبت آئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور میری حالت کو درست کر دے. یہ ہوگا پھر ہر لائن صحیح ہوگی. ہاں میرے بھائیوں، دنیا والوں نے، دنیا کی حکومتوں نے اپنی حکومتوں میں قاعدے قانون بنائے ہیں، ٹریفک کے قاعدے. اگر آدمی اپنی گاڑی وغیرہ چلانے میں ٹریفک کے قانون کو خلاف ورزی کرے گا تو چین سے رہ سکتا ہے؟ اس میں میرے دوستو راستے ہیں. ہاں کیا کون سا وے؟ ون وے. اور ایک دوسرا منع وے ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں؟ نو انٹری وے. اب نو انٹری وے جو حکومت نے بنایا ہے، اس میں اگر میرے دوست بڑے سے بڑا مالدار کا بچہ اور نئی سے نئی میرے تو گاڑی لے کر اس نو انٹری وے میں گھسے گا تو اس کو چین ملے گا؟ جب یہ گھسے گا نا اور کسی نے کہے تو نو انٹری وے ہے، اسی وقت سے دل کا سکون ختم ہوگا کہ ابھی پولیس نے پکڑا تو کیوں نو انٹری وے میں بنا ہوا ہے. ایسے اللہ کے نو انٹری وے ہے، حرام کا کام یہ نو انٹری وے ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ. اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ انٹری وے ہے، اس پہ چلو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میں جو راستہ اللہ کے نبی سے اللہ بھیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو راستہ اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے اور اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور اس سیدھے راستے کے ساتھ جو خواہشات کے راستے اور گلیاں اس کے ساتھ ملی ہیں اس میں مت گزرو. ہاں اگر اس میں گھسو گے تو پھر اپنی صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور جب آدمی اچھے صحیح راستے سے بھٹکتا ہے نا تو بھٹکنے والا پریشانی کا شکار بنتا ہے. کیا ہوگا، کہاں ہے اور کون سا راستہ ہے یار، ملتا ہی نہیں. فون میں کہتا ہے نا بھائی کون سا، ابھی یہ دانا کون سا، میں تو ڈھونڈتا ہوں تو ملتا ہی نہیں ہے. وہ خواہشات کی گلیاریاں ہیں، گناہوں کی گلیاریاں، اس میں گھستا ہے آدمی، پریشانی کا شکار بنتا ہے. سیدھا راستہ اللہ کا ہے، ہدایت کا راستہ ہے، وہ اللہ کے حکم والا راستہ ہے اور نبی کے طریقے والا راستہ ہے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، ہر کام میں انسان اختیار کر لے تو اللہ کی مدد شاد ہو جائے گی اور اللہ اس کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ کرے گا. ہاں شادیوں میں اللہ کے احکام لاؤ، نبی کے طریقے لاؤ تو پھر تمہاری شادیوں میں برکتیں آئیں گی، گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے، بچے اور بچیوں کے آپس کے بے دوستوں لڑائیاں ختم ہوں گی. اور اگر شادیوں میں اللہ کا حکم توڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا تو یہ شادیاں وبال بنے گی، برکت ختم ہو جائے گی. برکت میں سب ہے، برکت میں میاں بیوی کی محبت بھی اندر ہے، برکت میں نیک اولاد بھی اندر ہے، سب ہے برکت میں. لیکن برکت تو ختم ہو گئی. ہاں اللہ نے شادی کو، نکاح کو تو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس وقت کو دیا ہے. ہاں لیکن ہماری شادیاں اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے. ہماری زندگی کی تمام راہیں میں دو خواہشات پر آ گئی ہیں جس پر اللہ ناراض ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے تمام حقی ہیں. ہاں ہم حرام کاموں میں نو انٹری وے میں چل رہے ہیں. جب تک نو انٹری وے سے نکلیں گے نہیں وہاں تک چین ملے گا نہیں. اس کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو. جیسے صحابہ نے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی محنت ایمان پر کی.
تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا، ایمان کو سیکھا. اللہ کو بولا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی کر دیا، یہی بولتے رہے، یہی سنتے رہے، یہی سناتے رہے. ایک اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے. اور ہماری زبان مال سے ہوگا، پیسوں سے ہوگا، اسے وہی کرو، وہ کرو، وہ کرو. ہماری زبان کا بول ایمان کے خلاف کا ہے، تو ایمان کہاں بنے گا اندر؟ مکہ کی 11 سالہ زندگی میں صحابہ نے ایمان کو سکھایا، تعلیم کے حلقوں میں دعوت کے ذریعے، نبی کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے سن کر آخرت کو سنی، اور اسی کو بولا کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سبق اتنا پڑھا کہ دل میں یہ سبق یاد ہو گیا. ہاں، اور آخرت سامنے ہونے کی بنا پر پھر کوئی گناہ اور ظلم کی بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی کہ نہیں بھائی. اور جب یہ اللہ کی مان کے چلنے والے بن گئے تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور ان کی زندگیوں کی ہر لائن کو خدا نے ان کے لیے میرے دوستوں سکون اور چین بنا دیا. دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی. محبت اوپر سے آتی ہے. ہاں، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا تو اللہ نفرت ڈالتا ہے. عداوت دشمنیاں ڈالتا ہے دلوں میں، چلو مرو. اور تنگیاں آتی ہیں، اللہ بارشوں کو روکتا ہے، بغیر موسم کے بارش برساتا ہے. زمینوں میں زلزلے آتے ہیں، سونامی کے میرے دوست طوفان آتے ہیں. ناراض ہے اوپر سے. ہاں، اس میرے بھائیوں، ایک ہی راستہ ہے خدا کے لیے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے. اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ، ایمان کی محنت پہ 4 مہینے لگاؤ. جن اعمال و محنت سے صحابہ کا ایمان بنا، اور صحابہ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور حکام پر چلنے کے جذبے، حوصلے آئے، اور گناہوں سے بچنے کی میرے دوست اندر فکر پیدا ہوئی. جب تک اندر ایمانی طاقت پیدا نہیں ہوگی وہاں تک آدمی اللہ کے حکام پر زندگی نہیں گزار سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے ایمان. اللہ کا اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کا ڈر حرام کاموں سے بچا لے. اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کے وعدوں پر یقین دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ آدمی ہر موقع پر خدا کے حکم کو دیکھ کر چلنے والا بن جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ہاں، لا الہ الا اللہ، اس میں 2 باتیں ہیں. لا الہ کے ذریعے اللہ کے ماں سوا ہر چیز کا یقین نکالنا کہ ان سے نہیں ہوگا. دکان پر بیٹھ کر بھی یہ کہے گا دکان تو سبب ہے، رزاق تو اللہ ہے، اور روزی دینا اللہ ہے. اللہ کی مانوں گا تو اللہ کا خوش ہو کر مجھے برکت والی روزی دے گا. اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو وہ ناراض ہو کر میری روزی میں مجھے پریشانی نہ ڈالے گا. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، ہم اور آپ اپنے ماحول سے نکل کر 4 مہینے لگاؤ. ہم بیمار ہیں. جیسے آج کسی کو کینسر کی بیماری ڈاکٹر کہے تو میرے دوست علاج پہلے کا کہ دکان میں بیٹھا رہے گا؟ بولو، علاج کروائے گا، میرا علاج کرے گا. ہاں، ایسے ہمارے ایمان میں کینسر ہے جو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، اور جو ہماری زندگی میں غلط جذبات پیدا کر رہا ہے، اور جو ہمیں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دشمنوں کو دیکھ کر چلنے کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا علاج کرنا ہوگا. اللہ کے راہ میں اس کا علاج ہے. ہاں، اللہ کا شکر ہے بہت سے اللہ کے بندے
جن کی زندگیاں غلط رخ پر تھی، اللہ کی راہ میں نکلے، ایمان اندر بنا، خوف خود اندر آیا، جس کے نتیجے میں غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستوں پر آ گئے۔ ہاں، جوانوں کو ہم نے دیکھا جن کی جوانیاں پتہ نہیں کہاں کہاں برباد ہوتی تھی، لیکن اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد جب اندر ایمان آیا، اندر اللہ کا خوف آیا، آخرت کا فکر آیا، تو ان کی زندگیوں میں نبی کی سنتیں آئیں۔ ہاں، انہوں نے غلط رائیں چھوڑی۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی عزیزو، آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے دین کی محنت میں لگو۔ ماشاءاللہ تمہیں دین کی محنت کے ساتھ محبت ہے، اجتماعات میں خدا تمہیں آنے کی توفیق ہمیشہ دیتا ہے، ہمیشہ اجتماعات میں آتے ہو، لاتے ہو، لیکن میرے دوستو اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی والی محنت پر اپنے آپ کو لائیں۔ نبی والی محنت پر اپنے آپ کو ڈالو گے، اللہ تعالیٰ نبی والی زندگی دے گا، نبی والا فکر دے گا، نبی والا درد و غم دے گا، اور نبی والی برکتیں رحمتیں دے گا، اور نبی والی دعائیں دے گا۔ ہاں، اللہ کا معاملہ یہ ہے میرے دوستو، اللہ دنیا بھی خوشحال بنا دے گا، اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی تو موت کے بعد ہے گی میرے دوستو۔ اصل تو مصیبت موت کے بعد ہے۔ اگر انسان نے دنیا میں اپنے آپ کو نہیں بنایا اور دنیا کی بنانے کے چکر میں میرے دوستو اپنے آپ کو برباد کیا، تو میرے دوستو ایک دن موت آئی، دنیا تو چھوٹ جائے گی، لیکن آخرت بنائی نہیں ہے اس نے، آخرت برباد کر کے جا رہا ہے، تو دنیا سے روتا ہو جائے گا، یہ حسد کرتا ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، او ایمان والو تمہارا مال کی کمائیوں کے نقشے اور تمہاری اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے۔ اولاد کی محبت میں ظلم نہ کرو کسی پر۔ تمہارا بچہ کسی کو مار کے آیا ہے اور تم وہاں جا کے تم مارنے جاتے ہو، ظالم تو یہ ہے۔ ہاں، اولاد کی محبت میں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی اطاعت سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اور جس کو اس کے مال اولاد نے اور اس کی دنیا کی کمائیوں نے اللہ کی اطاعت اور احکام سے غافل کر دیا، یہ تو بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کے طریقے پر خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے۔ ہاں، فیقول، اور پھر وہ موت کے وقت کہنے لگے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے۔ مہلت مانگے گا، پچھتائے گا، کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ جو کچھ تم نے دیا ہے تیرے کہنے کے مطابق خرچ کر کے آؤں گا، اور اپنے آپ کو تیرا نیک بندہ بنا کے آؤں گا۔ اب تک تو سیٹ بننے کی اور انجینئر بننے کے چکر میں پڑا رہا، تیرا بندہ بننے کی میں محنت نہیں کی، اے اللہ نیک بندہ بن کے رہوں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ مہلت نہیں دے گا۔ اور پورا ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے کہ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس چاند سے تمہیں اللہ نے چانس دیا ہے، اس چانس سے فائدہ اٹھا لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے، آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، آخرت بنا لو، اپنے ایمان کو بنا لو، اپنے اخلاق کو بنا لو، اللہ کی اطاعت زندگی لے لو، گزارو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے۔
موت کا کسی کو کچھ پتا ہے کب موت آگے کھڑی ہو جائے؟ ہاں، آدمی گھر میں رہنے کے لیے مکان بناتا ہے اور مکان بنانے سے پہلے موت آ جاتی ہے. ایسی موتیں ہیں کہ آدمی عید کا کھانا کھانے بیٹھا ہے، ابھی 1-2 لقمے کھایا اور 30 لقمے میں 200 موت آ گئی، وہ 30 لقمہ نہیں کھا سکا. گھر سے نکلا ہے بچے کی شادی نکاح کرنے کے لیے اور راستے میں ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے. موت کا کچھ ہاں، اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا کہ دیکھو موت کے بارے میں غافل نہ رہو، تمہاری موت تمہارے جوتے کی ڈوری سے زیادہ قریب ہے. سمجھو کہ میرے سامنے آئی موت. ایک جگہ ایک مطلب فرمایا کہ مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا یقین نہیں ہے کہ پانی کا گلاس میں نے اٹھایا پینے کے لیے وہ زمین پر دوبارہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا. اس لیے بھائی موت سے پہلے موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. اب تک ہمارے بہت کی 60 سال زندگی گزر گئی، 70 سال زندگی گزر گئی، 30-40 سال کی زندگی گزر گئی اور ہماری نماز صحیح نہیں ہے. ہماری نماز صحیح نہیں. ہمیں کوئی کہو مسلمان اسلامی طریقے پہ کھانا کیسے چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. جو کاروبار ہم کر رہے ہیں وہ کاروبار بھی خدا کے حکم کے مطابق کرنا ہم نے نہیں سیکھا ہے. ہم غفلت میں زندگی گزار گئے. ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، موقع ہے کہ اللہ اب تک کی جو زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے، تجھے ناراض کیا معاف کر دے. وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور معاف کرانے کے بعد اب اپنی زندگی کی لائن کو ٹھیک کرو، ایمان سیکھو، اللہ کے احکام زندگی اپنے لائے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ. ہاں ابھی موقع ہے، موت کے بعد پھر موقع نکل جائے گا. حیات کا قبل موت، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ، کچھ کر لے، اپنے کو بنا لے. اب تک تو نے دنیا کو بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، دنیا کو بنانے کے چکر میں خدا کو ناراض کیا ہے اور نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے اور اپنے نبی کو قبر میں تکلیف پہنچائی ہے. ہمارے اعمال اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم خدا کے نبی کی سنت کو پائمال کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں اور بچوں کی شادی اور رنڈیاں نچواتے ہیں. اللہ کے نبی کو میرے دوست اس سے راحت ملے گی؟ زندگی سے برباد کی ہے. ابھی اللہ نے موقع ہے دیا ہے، زندگی کو ہی کرو. ہاں شباب کا قبل حرمک، اللہ نے جوانی کی طاقت دے رکھی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کر لے. جوانی میں ڈاکٹر انجینئر بننے کی فکر کرتا ہے، ایسے ہی جوانی میں اللہ کا بندہ بننے کی فکر کر کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، نبی کی سنتوں کو زندگی گزارنے والا بنوں، نبی کا نمائندہ بنوں، نبی کا امتی بن کے زندگی گزارو. جوانی اس لیے جوانی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، جوانی ہنسی مذاق میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے. جوانی تو اللہ کی اطاعت اور زندگی حاصل کرنے کے لیے ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس جوان سے بہت پیار کرتے ہیں. ہاں اور اس جوان کو اللہ اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو جوان اپنی جوانی میں گناہوں سے بچے گا اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے گا. اللہ کو اس جوان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن. جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں نکلو، جماعتوں میں ایمان سیکھو، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے وہ سیکھو، نبی کا فکر کیا تھا وہ فکر اپنے اندر پیدا کرو اور اپنی جوانی کو نبی والی فکر میں محنت لگاؤ. دنیا میں لگو اپنی ضرورت کے لیے، مقدر کی دنیا اللہ دینے والا ہے. وہ تو تم ماں کے پیٹ میں تب سے خدا طے کر چکے اس کو کتنا دینا ہے، تو مقدر کی روزی ملے گی.
اسباب سے ہم نہیں روکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے دکان میں چلنا سیکھو، ایمانداری سے چلنا سیکھو، اور اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو کہ دکان میں ہم حرام کے کام نہ کرنے والے ہوں، پھر دکان پہ جاؤ، پھر کاروبار پہ جاؤ، نوکریاں ملازمتیں کرنے سے پہلے اس کو سیکھو، ایمانداری، اتنا خوف پیدا کرو کہ نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو۔ آدمی خود تو رشوت نہیں لیتا، لیکن اس کا باس جو ہوتا ہے وہ رشوت، اس کو رشوتیں پہنچاتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کیا بچے گا؟ گناہ کرنا جیسے گناہ ہے، ایسے گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو کہہ دے باس کو صاحب یہ ایسے نہیں ہوگا، اندر وہ اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، باس کے اوپر کا آفیسر کے ساتھ اس کا تعلقات اچھے ہو تو اللہ سے اس کا تعلق ہو، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کی رخ کو صحیح غلط نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس سے ہر ایک کو ڈراتے ہیں، اس کا ڈر ہر ایک کی ڈر دیتے۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کے پاس جانے میں ڈر لگتی ہے، ان کے پاس جا کے بڑے سے بڑا مالدار تسمار خواہ ہو، اللہ والوں کے پاس جا کے کچھ بولے گا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے حضرت جی کے پاس ملنے آتے تھے تو باہر تو بہت حضرت کوئی حضرت وہاں جا کے کچھ بولتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آدمی اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ڈر اور رعب ڈال دیتے مخلوق کے دل میں، نافرمانوں کے دل میں۔ ہاں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر مخلوق ڈرتی ہے۔ صحابہ سے شیر ڈرتے تھے، شیر۔ ایک صحابی ہے سفینہ، وہ جا رہے تھے اللہ کی راہ میں جماعت کے ساتھ، کہیں حاجت وغیرہ کے لیے بیٹھ گئے ہوں گے تو جماعت آگے نکل گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ اپنی باہر آئے تو وہاں دیکھا کہ سامنے شیر ہے، تو اس کے پاس گئے، شیر کے پاس، اور اس کو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے، میں ساتھیوں سے مجھے میرے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ تو شیر آگے چلنا شروع کیا، چلو، اور راستے میں شیر چاروں طرف نگاہ کر کے ان کی حفاظت اور باڈی گارڈ بنا، یہاں تک کہ جب صحابہ کی جماعت دور سے دکھی تو شیر کھڑا ہو گیا، اور شیر نے زمین کے پر اپنا منہ رکھ کے چیخ لگائی کہ اب تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ، ہم جاتے ہیں۔ تو ان کی تو شیر بھی مدد کرتے تھے، یا تو بھائی نہیں کر رہا، زندگی اتنی بگڑی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے، ہم نے ایسی زندگی کیوں بنائی کہ میرا بھائی میرا دشمن بن گیا۔ اس میرے بھائیوں، اب وضاح سے گزارش ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، ہاں اس کو فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، صحت کا قبل سقم، اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی کو اللہ کا دیا ہوا چاند سمجھ کر لو، ورنہ پھر جب تندرستی ختم ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ، کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہاں، صحت کا قبل سقمک، غنا کا قبل فقرک، اللہ نے تمہاری حالت اچھی بنائی ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، تو اس غنا کو میرے دوستو غنیمت سمجھو اور اس میں کچھ کر لو۔ ہاں، اللہ نے حالات اچھے بنائے تو خدا کے گناہوں میں خرچ مت کرو۔ غنا کا قبل فقرک، ہاں، اور فراغ کا قبل شغلک،
اللہ نے تمہیں فرصت و فراغت کا وقت دیا ہے تو اسے غنیمت سمجھ کر کچھ کر لو دین کے کام، ورنہ پھر مشغولی میں پھنسو گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، جیسے میں نے حدیث خود ہی بنائی نا کہ اللہ ایسے مشغولی میں پھانسے گا کہتے ہیں مجھے تو کھانے کی فرصت بھی نہیں ہے، تو نہیں ہوگی، خدا اور کرے گا۔ تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، خدا کے دین اور خدا کے احکام پر تجھے زندگی گزارنے کی فرصت نہیں ہے، دین کے لیے جانور لگانے کی فرصت نہیں ہے، تو اللہ ناراض ہو کر تجھے دنیا کے حوالے کرے گا کہ جا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی، اور دین کی محنت پر اپنی مدد کے وعدے کیے کہ تم میرے دین کو پانی پہنچاؤ گے اور میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جماؤں گا حالات میں۔ وہ سب تمام اس کی طرف سے گارنٹی ہے، گھبراؤ نہیں، میرے دین کی مدد کے لیے بڑھو، ہمیں میری مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں طاقت قوت میں دوں گا۔ ہمارے بیوی بچوں کے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، جھیلیں گے، برداشت کریں گے، پھر اللہ سے کہیں گے کہ دلوں کا پلٹنا تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو مسلمانوں کے دل کو دین کے پھیر دے۔ اللہ پھیرے گا، میری اولاد کو تو ہدایت دے دے، اللہ دے گا، لیکن محنت کے بعد۔ ہر چیز کے اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو، پھر دعا مانگو۔ اولاد حاصل کرنے کا سبب شادی ہے، نکاح کرو، شادی کرو، گھر سنسار کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ دے گا۔ اناج گھر میں چاہیے تو کھیتی ہے سبب، زمین اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، زمین پہ محنت کرو، بو اسے، پھر اللہ سے کہو تو اللہ من ڈالو گے ٹن دے گا۔ ایسے ہدایت ہے، دین ہے، اس کی ایک محنت ہے، اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اس محنت کو کرنے کے بعد پھر کہو گے اللہ تو ہدایت دے، تو اللہ اوپر سے ہدایت کے فیضان کرے گا، تمہاری اولاد کو نیک بنائے گا، ہاں، اور تمہاری اولاد کو دین کی خادم بنائے گا، ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ ابراہیم صاحب السلام نے اللہ سے اولاد ایسی مانگی ہے اور خاندان کے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ عزا سے ہمارے گزارش یہ ہے کہ یہ بات سن کر، اجتماع سے محدود بات سن کر گھر چلے جاؤ گے اور پھر اسی کام لگو گے، اس سے تو محدود زندگی بنے گی نہیں۔ اس جہاں بگڑے ہیں وہاں بنیں گے نہیں۔ اس دنیا کی مشغولیتوں میں ہم بگڑے ہیں، ہمارا یقین بگڑا، ہمارا اللہ سے تعلق بگڑا، ہاں، ہماری سوچ بگڑی، پتہ نہیں کیا کیا آدمی کی سوچ ہے، یوں کروں گا یوں ہوگا، کبھی بولتا نہیں کہ اللہ کریں گے، اللہ تو زبان پر ہوتا ہی نہیں اس کے، یوں کروں گا ہو جائے گا، وہاں جاؤں گا وہاں، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لے، اوپر سے فیصلہ لے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف آ۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو یہی کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، محبت ہے، ہاں، گنہگاروں سے اللہ میں کہہ رہا ہوں یا عبادی، وہ میرے بندو۔ اللہ اپنے ان بندوں سے جو گناہ کر رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان بندوں سے یا عبادی، وہ میرے بندو، وہ میرے بندو۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر رکھے ہیں، خدا کو ناراض کر رکھا ہے، چوریاں کر رہے ہو، زنا کاری مبتلا ہو، خدا کی نافرمانی مبتلا ہو، جنہوں نے اپنی ذاتوں پر زیادتی کی ہے،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے او بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی طرف گناہ کر کے آؤ گے، خدا سے معافی مانگو گے، مغفرت مانگو گے، خدا تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو تو اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ رحم ہے، ہزاروں ماؤں سے زیادہ رحم وہ اپنے بندوں پر کرنے والا ہے، بشرطے کے بندے بھی تو آئے اس کی طرف کہ اللہ میاں بھول ہو گئے، معاف کر دیجئے۔ جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ابھی بھی راستہ تو کھلا ہے، لیکن مسلمان کو سمجھائے کون؟ اس کی بارگاہ میں آگے معافی مانگ، اس کے سامنے سرنڈر ہو جا۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ میرا عذاب تیرے پر آ جائے پھر تیری مدد نہ کی جائے، یہ موقع ہے تیرے لیے۔ وانیبو، او میرے بندو مجھ سے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم میری طرف آؤ۔ وانیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کب تک بھاگے پھرو گے؟ کب تک دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک پریشانوں کے شکار رہو گے؟ آؤ اپنے رب کی طرف آؤ۔ وانیبو الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اللہ کی اطاعت پر آؤ، اللہ کی مانو، اللہ کے حوالے ہو جاؤ، خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دو، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور وہ راستہ جو تو اللہ نے بہترین راستہ، خدا کا پسندیدہ دین تمہیں دیا اللہ نے، اس کی پیروی کرو۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، یہ ایک راستہ ہے، یہ اللہ نے اس زمانے میں اس عظیم محنت کو زندہ کیا، گھر گھر پر اپنے بندوں کو پہنچا رہا اللہ میرے دوستو، اللہ کو ہم پر رحم آ رہا ہے کہ میرے بندے کہاں بھٹکتے رہیں گے، مجھے چھوڑ کر کہاں ان کا راستہ ہے۔ ورنہ کس کو پہلے دوستوں فرصت ہے؟ یہ جو جماعت آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ جیسے کاروبار والے ہیں، انہیں کوئی فرصت نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہم پر مہربانی ہے، خدا ان کو دین میں ڈالتا ہے، ان کو اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق دیتا ہے، اور ہمارے گھروں پر، ہماری دکانوں کاروبار میں پہنچاتا ہے کہ میرے بندے کسی طریقے سے اپنی زندگی کو خود ٹھیک کریں۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، خوش نصیب اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ خیر کے دروازے کی چابی بنا دے۔ آج ہم سے تو دنیا میں خیر نہیں پھیل رہا، ہم سے تو دنیا میں میرے دوستو خدا کی نافرمانیاں پھیل رہی ہیں، ہم سے اپنے نبی کی سنتیں نہیں پھیل رہی، ہم سے تو نبی کے دشمنوں کے طور طریقے پھیل رہے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، وہ جو بچے اتنے میں 200 وہ پہن کے آئے اور اس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، ایڈورٹائز ہوتی ہے، اور وہ پہن کر آتے ہیں مسجد میں، اور ان کی ایڈورٹائز یہ کر رہے ہیں بغیر پیسے کے، اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ میں کہاں کیا کر رہا ہوں۔ کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے تھیلیاں بناتے ہیں، اس پر تو اپنے کاروبار کی ایڈورٹائز دیتے ہیں، اور ایک مسلمان اس کو لا کے مسجد میں لا کے لگے ہوئے رکھتا ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
اندر سے دل اندھے ہو گئے ہیں. ہاں قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو گئے ہیں. اس لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، بچہ بھی ایک تماچا کھانے کے بعد سمجھ جاتا ہے. ابھی اور کیا کتنی مصیبتوں کے دروازے کھلوانے ہیں. اپنی راہ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی غلط زندگی سے توبہ کی کبھی ضرورت ہے. اپنے گھر میں ہاتھ جوڑ کے سمجھانے کی ضرورت اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو کہ بس ہو گیا، بہت ہو گیا. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ اپنے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے پر تمہارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے. زندگی کو ٹھیک کیا جائے. ہاں ابھی کل ہم نے یہاں جو محنت کرنے والے ان سے جو ہم نے کارگزاری سنی تو پورے صوبے کا یہ حال ہے کہ میرے بھائی یہ تمہارا ضلع ہے، اس ضلع کا یہ حال ہے کہ 35% نمازی ہیں، 65% نمازی نہیں ہے. یہ حال ہے. اور باقی زندگی میں جو خرابی ہو تو الگ ہے. میرے بھائی وہ کب تک اس طرح زندگی جائیں گے؟ اور اللہ کے لیے اپنے حال کو بدلو. اللہ کی راہ میں نکلو، اپنی زندگی بنانے نکلو، اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنے نکلو. نبی کا طریقہ سیکھنا، سمجھنا. ہمارا نبی تو نبی رحمت ہے، اور نبی کا ایک طریقہ رحمت ہے. ان طریقوں کو زندگی میں لاؤ گے رحمتیں آئیں گی، اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے طور طریقوں کو گھر میں لاؤ گے زحمتیں مصیبت آئیں گی. ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، باقی سب کے لیے ہے. کیا کیا گھروں میں آ رہا ہے، کیسے کیسے لباس آ رہے ہیں، کیسے کیسی چیزیں آ رہی ہیں. نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں کرنے. ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. اس مسلمان نے اللہ کے دین کو مٹایا ہے، دوسرے کو کیا مٹائیں گے؟ مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. جس باغ کو اللہ کے نبی نے اپنے خون سے سینچا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے سینچا، اپنے صحابہ کی بے دو بھوک اور پیاس میں ڈال کے سینچا، وہ ہمارے ذریعے ہمارے خواہشات کے راستے سے وہ باغ بے دوست برباد ہو رہا ہو. دوسرے تو بعد میں برباد کریں گے. اس مسلمان نے برباد کیا اللہ کے دین کو. اس نے مسجدوں کو ویران اس نے کیا ہے. سوچنے کی بات ہے. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن کا. ہم نے اس چمن کو پانی نہیں پلایا. نبی نے ہمیں کہا تھا پانی پلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہ ایمان والو اللہ کے دین کو پانی پہنچاؤ. ہاں ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے سامنے ہم نے نبی کی سنتوں کے تذکیر کب کیے؟ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہیں ہیں، نبی کی زندگی تذکرے نہیں ہیں. دین کی محنت ہی نہیں تو دین کیسے آئے گا؟ تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی.
تیرے گھر میں کیا آ رہا اس کی رکھوالی نہیں تیرے پاس. اگر مالی ہو رکھوالی تو پاماری نہیں ہوتی. رکھوالی نہیں ہے. کچھ نہیں دیکھتا میرے گھر میں کیا آ رہا ہے, میری اولاد کی زندگی کیا آ رہی ہے, میری اولاد کہاں سے کیا لا رہی ہے, مسلمانوں کی زندگی میں کیا آ رہا ہے, میرے محلے میں یہ تمام غلط زندگیاں کیسے آ رہی ہے. نہیں ہے. تو کیسا بات کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. اگر مالی ہو رکھوالی تو پاماری نہیں ہوتی. اس لیے دوستوں کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں نکل کر اس محنت کو سمجھو اور اس محنت کو زندگی میں داخل کر کے پھر اسے اپنے گھروں میں اور مسلمان ایک ایک مسلمان کے گھر میں زندہ کرنے کی فکر کرو. جس محنت کے زندہ ہونے پر دین زندگی میں زندہ ہوگا اور دین کے زندہ ہونے پر اللہ حالات کو بدل دے گا. مسلمان دنیا میں ذلیل ہونے نہیں آیا. اللہ نے اسے عزت کا دین دیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے تو عزت ہے. یہ ذلیل کیوں ہوا؟ اس لیے عزت کا راستہ چھوڑا اس نے. یہ دنیا میں منگتا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو منگتا نہیں بنایا. اللہ کے نبی نے تو ایک اللہ ہی سے منگتا بنایا ہے, مخلوق سے منگتا نہیں بنایا. یہ مسلمان تو میرے دوستوں دنیا میں دینے والا, کھلانے والا, پلانے والا تھا. یہ کسی سے بھیک مانگنے والا نہیں تھا. اس سے بھیک مانگتی تھی, اللہ سے مانگتا تھا. ہمارے نبی نے اس مسلمان کو ایک در کا بھکاری بنایا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ. تجھے کوئی ضرورت آئے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تجھے مدد کی ضرورت ہے تو ایک اللہ سے مدد مانگ. مدد وہاں سے ملے گی تجھے. ان ظالموں سے مدد مانگنے کی ہے. جہاں مدد ہے وہاں مانگتا نہیں, جہاں سے ملے گا وہاں مانگتا نہیں. اور جو میرے دوستوں دنیا میں میرے دو فقیر و کنگال ہیں, محتاج ہیں, ان سے امید باندھ کے بیٹھا ہے. اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو, اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں, اللہ نے موقع دیا ہے. فرصت تو موت تک نہیں ملے گی. ہاں فرصت میں تو فرشتے ہیں, ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں, بیوی بچے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. اس انسان کو بنایا خلیفہ. اسے تمام کاروبار دھندوں میں پھانس کر پھر اس سے کہا کہ تو اب میرا بن اور میرا کر. اس کا مطالبہ یہ ہے, جیسے میں کہوں ایسے کر, بس یہ مطالبہ ہے. اس میں بھائیوں صحابہ, ان کی اولاد تھی, کاروبار تھے, سب کچھ تھا. وہ اپنے کاروبار کو, اسلام میں ملنگ پنا تو ہے ہی نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہاں حضور کے زمانے میں کچھ نوجوانوں نے یہ بات سوچی کہ شادی نہیں کریں گے, ہاں رات کو نہیں سوئیں گے, ہاں روزہ رکھیں گے, کھائیں گے نہیں. ہاں اللہ کے نبی کے گھر کے پڑوس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے سب. تو ہم بھی جانا, عائشہ نے سن لیا پوری بات. حضور تشریف لائے تو حضور سے کہا یہ تو یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا, کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا, اور ایک کہتا ہے پورے سال روزے رکھوں گا, کھاؤں گا نہیں. ایسی باتیں ہو رہی تھی. اچھا, تو اللہ کے نبی نے سب کے سامنے بات کہی کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں, میری بھی بیویاں ہیں, میرے بھی دنیا کے کام ہیں. میں کھاتا ہوں, پیتا ہوں, اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا ہوں, رات کو سوتا ہوں. جو میرے طریقے سے حرکت گزا وہ ہم میں سے نہیں. تو ہمارے رہبانیت نہیں ہے اور ہماری نفسانیت بھی نہیں ہے کہ جی چاہے وہ کرو, حلال حرام کچھ بھی ہو, کھاؤ پیو کماؤ. ایسا نہیں ہے. ہمارے اطاعت کی زندگی ہے اور اس کے لیے محنت ہے. یہ اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی میں داخل کرو اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کے اسباب میں لگو گے
تو انشاءاللہ جب اللہ کی طاعت کے ساتھ لگو گے اسباب میں تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں ساتھ ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ شانو دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوف سے نکال کر امن کی زندگی دے گا، اور ہماری زندگیاں دنیا کی قوموں کو ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنے گی۔ اسے سب کے سب طے کرو کہ اب تک کی زندگی پر تو توبہ کریں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ کا بندہ بن کر اور پیارے نبی کا امتی بن کر اللہ کی اطاعت کی زندگی اور نبی والی محنت کے ساتھ موت تک زندگی گزاریں گے۔ کرو گے؟ کوئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ خدا کے لیے کہہ رہے ہیں، پھر یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ خود بھی سنبھلو اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرو، ایک ایک گھر پہ جاؤ، اس کے گھر پر جا کے بات کرو، بازار میں نہیں۔ مسجد میں تو یہ سمجھتا ہے سب کو کہہ رہا ہے، مجھے کہ ایسا نہیں سمجھتا، سب کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے گھر جا کے بیٹھو گے نا تو یہ سمجھے گا مجھے کہنے آئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میری ہمدردی میں آئے ہیں۔ اسے پوری بات سمجھاؤ۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے احکام زندگی پر خدا کیا دے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے پر کیا نقصان ہوگا؟ آخرت اور آخرت کی زندگی کی بات سمجھا کر اسے کہو کہ بھائی ہم بھی مسجد میں، تمہاری مسجد محلے کی مسجد میں تم بھی آؤ مسجد میں تعلیم میں بیٹھو، ہم یہ دین سیکھنے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ نکلو، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ اپنی ذمہ داری، اور اسے اللہ کے دین کی محنت لگاؤ۔ انشاءاللہ اگر تھوڑی محنت کرو، خدا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ ضائع نہیں کرتا، لیکن محنت تو کرو، اور محنت کرنے میں حالات آئے تو جھیلو۔ مسلمان تمہارے ساتھ غلط برتاؤ کرے برداشت کر لو، تمہارا بھائی ہے، اور اس کے پاس برابر محنت کرو، اور پھر اللہ سے کہو کہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس میں یہ ہم جا کے خوشامد کر رہے ہیں، اللہ اس کے دل کو تو پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ شان ہو کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ تو میرے دوستوں وعدہ دے رہا ہے کہ جو بھی میری راہ میں محنت کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہاں، اس لیے بھائیو اب اللہ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اب یہ لاؤ، پروگرام میں لاؤ۔ یہ تمہارے پروگرام میں 20 بچے ہیں، تم 20 بچوں کی فکر کیسے ذمہ داری ادا کر دو؟ تمہارے پروگرام میں دکاندار تو کاروبار ہے، تو کاروبار کے لیے کر رہے ہو۔ تمہارے پروگرام میں یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی کا امتی ہوں، میرے ذمہ یہ ذمہ داری، مجھے اس ذمہ داری کو پوری کرنی ہے۔ اس سب کے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اب زندگی کے پروگرام میں اب اللہ کا بندہ بننے کے لیے اور نبی کا امتی بننے کے لیے محنت کرنا، یہ اپنی زندگی کے پروگرام داخل کریں گے۔ کرو گے؟ یہ کب کرو گے؟ جب اپنی زندگی سمجھو گے تب، ورنہ ہے نا ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس تشخیص دیکھنا ہے، بہت میں بزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ یوں کہتا ہے، اور پھر وہی دوسرا دواخانہ کھولتا ہے، کسی کام کو دوسری جگہ پر دوسرا دواخانہ کھولتا ہے، تو اس دوسرے دواخانہ کے لیے وقت کہاں سے آ جاتا ہے؟ دواخانہ میرا ہے، تیسرا کھولتا ہے تو وہاں کے لیے ترتیب بنا لیتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، کیوں؟ دین میرا نہیں ہے، دین کی ذمہ داری میری ذمہ داری سمجھتا نہیں ہے۔ اور جن ڈاکٹروں کو سمجھ میں آئی تو وہ ماشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکالتے ہیں، وقت 8 مہینے اپنی کلینک چلاتے ہیں، اور 4 مہینے جاتا اپنی جگہ کسی کو عارضی تو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، دین کے تقاضوں میں جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس بھی ہے، زمین میں جگہ دکھتی ہے، یوں زمین میں جگہ دکھتی ہے، بولو نا نہیں، لیکن کھوٹا لاؤ اور کھوٹا رکھ کے ہتھوڑے سے مارو تو اندر کھوٹا گھس جاتا نہیں گھس جاتا؟ کہاں سے جگہ آتی ہے؟ وہ اندر اوپر سے ہٹوڑا،
ایسے زندگی میں 4 مہینے کی تشکیل کا کھوٹا لاؤ اور اس پر ارادے کا ہتھوڑا مارو، جانا 4 مہینے، جانا 4 مہینے، خود بخود نکل آئے گا سب۔ آدمی ریل کی پٹری پر ہوتا ہے تو دور سے دیکھتا ہے ریل کی پٹری ہوا ہے، حالانکہ ہے نہیں۔ ایسے آدمی میری زندگی میں تو جگہ ہے ہی نہیں، بند ہے رستہ۔ ارے رستہ بند نہیں ہے، تو چل کھلتا جائے گا رستہ، تو ریل کی پٹری پہ چلتا رہے تو آگے رستہ کھلتا ہی جاتا ہے۔ ایسے اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کی خاطر تو اپنی زندگی میں جب اپنے آپ کو چلائے گا، اللہ راستہ دیتا ہی جائے گا، تو کرتا ہی جائے گا، اور تو دنیا کے ملکوں میں دین کے کام کو لے کے جائے گا۔ اور جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے خدا اتنی مدد کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو خبر دی ہے، المعونۃ علی قدر المعونہ، یہ مسلمان دین کے کاموں کی جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کی اتنی مدد کی راہیں کھولے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس تبلیغ والے پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ کہیں سے نہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ مدد کی راہیں کھولتا ہے، برکتوں کی راہیں کھولتا ہے۔ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں کہ یہ اپنے بچوں کو کھلانے کے پیسے کہاں سے لاتا ہے، اور اللہ کا دین کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بچے میرے، دین میرا نہیں ہے۔ دین پر لگائے گا تو دین پر لگانے پر تو اللہ کہتا ہے قرضہ ہے میرے پر، مجھے قرضہ دو، میں تمہارے قرضے کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ سے لینے کا راستہ ہے، یہ برکتوں کا راستہ ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، اب ادا سے گزارش یہ کہ سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں 1 مرتبہ 4 مہینے اس راہ میں لگانے ہیں، اور لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے، اندر سے کہی ہو، یہاں سے نہیں۔ اللہ اندر دیکھے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے، اگر خیر کی تمہارے ارادے ہوتے ہیں تو اللہ تمہیں خیر دے گا۔ اس لیے دل میں طے کرو کہ نہیں، دین کے کام کو اپنا کام بنا کر دنیا میں ہدایت کا پھیلنے کے ذریعہ بننا ہے، اور دنیا اللہ کے نبی کی بات کو لے کر پوری دنیا میں جانا، اور جائیں گے۔ اس کا فیصلہ اندر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو۔ اب دیکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو تمہارے بس میں اتنا تم کرو، اللہ کے بس میں اللہ کرے گا۔ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر ہم اپنے اللہ سے یہ کہیں کہ میرے لیے مشکل ہے، میرے اللہ کے لیے آسان ہے، میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا، تو اللہ آسان کرے گا۔ ہاں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے تنگ راستے سے پیدا کیا اپنی قدرت سے، اور اگر آدمی سوچے تو اس راستے سے اتنا بچہ کیسے آ سکتا ہے؟ اور ماں کی 3 اندھیروں میں اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے اپنی قدرت سے، بڑی قدرت والا ہے۔ اس میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، اس کی قدرت پر یقین کرو، اور اس سے اپنا تعلق جوڑو۔ اللہ سے مانگنے میں کوئی، میرے دوستو، حسن بصری بہت بڑا ولی بننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تو بڑا قریب ہے، اس نے قرآن میں اس بات کو کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات جو پریشان حال کی پریشانی میں سنتا ہے؟ کوئی بھی ہو پریشان، اپنی اوپر ایک ذمہ داری لوگے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے موقع میرے دوست سامنے راستہ نہیں دکھے گا، اب پریشان ہوں گے آپ، اور پریشانی میں اللہ سے کہو گے تو اللہ تمہاری دعا پر تمہاری راہیں کھولے گا۔ اس کو مشہور میں سمجھو۔ ہاں، اگر یہ مجمع طے کر لے، اس مجمع سے تو خدا پورے ایم پی میں دین زندہ کر دے گا، اگر یہ طے کرے کرنا ہے۔ اس لیے بھائی، آپ ادا سے ہماری گزارش ہے، دیر نہ کرو، کل پر مت ٹالو۔ شیطان انسان کو 2 لائنوں سے بھٹکاتا ہے، ایک تو ڈراتا ہے فقر سے، شیطان یعدکم الفقر، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو جب بھی تم میری طرف آنے کی بات کرو گے تو شیطان تمہیں تنگی سے، مصیبت سے، پریشانی سے ڈرائے گا کہ کرو گے یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ہوگا نہیں۔ اور اللہ اسی کے ساتھ پھر کہہ رہا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا۔ اگر تم اللہ کی طرف چلو گے اور اللہ کی طرف آؤ گے، دین کی طرف آؤ گے، تو اللہ فضل کرے گا تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان کے ڈرا جھوٹا ہے میرے دوستو، اس پر نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تمہیں حق بات پر اور دین پر چلنے کے بارے میں اور نیکی کے کاموں میں تم سے ٹلوائے گا، نہ نہیں کہے گا کہ مت کرو، لیکن کیا ابھی نہیں پھر کریو۔ التسویل من الشیطان، دین کے کاموں میں شیطان ہمیشہ ہی چکر ہے، دیکھیں گے پھر کریں گے پھر کریں گے، اور دنیا کے کاموں میں ابھی کرو، دنیا کے ہوں گے ابھی موقع ہے، پھر بعد میں پتہ نہیں، اور دین کے بارے میں بعد میں۔ اس میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو شیطان کیا کہے گا، جمعہ کے دن سے نماز شروع کریں گے، کل سے نہیں، جمعہ کے دن۔ ابھی جمعہ آئے گی نا تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پیر دبا کے سلا دے گا، تو جمعہ کی نماز، فجر کی نماز گئی تو آج تو گئی، اب آئندہ جمعہ۔ یہ اس کا حال ہے بھائی، اس کے چکر میں نہ آؤ۔ ہاں اپنے آپ کو خدا تک دوڑو، سارے ہو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ ہاں جب اللہ کی طرف بھاگو گے تو اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا۔ میرے بندے میری طرف آ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہا ہے میرا بندہ میری طرف ایک بالی سے آئے گا تو میں ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ وہ آئے تو صحیح، وہ آئے تو صحیح، بڑھو اور اپنے آپ کو بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی آسان کر دے گا اور آخرت زندگی بنا دے گا، اور دنیا میں خدا ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور قیامت کے دن جتنے بندے ہماری محنتوں پر، دین پر آئے اور صحیح زندگی کی طرف آئے، قیامت کے دن یہ اپنے ساتھ لے کے اٹھے گا، اور اللہ کے نبی دیکھ کے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ اپنے ساتھ ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے، میرا امتی ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میری امت کے کثرت پر فخر کروں گا۔ ہاں اس لیے بھائیو، آپ اللہ سے گزارش ہے ادھر ادھر مت دیکھو، اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو پیش کرو، خدا کی مدد پر یقین کرو، اور نبی کی دعاؤں پر یقین کرو۔ اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر۔ تو اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، بس غیب میں ہے، غیب میں ہے اور یقینی ہے۔ اور اللہ کے بندے ہزاروں لاکھوں چل رہے ہیں تمہارے جیسے، اور جن کی مدد اللہ کر رہا ہے اور ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ آپ سے بھی کام لے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، جب تک تشکیل نہ ہو جائے وہاں تک یہ مجمع بیٹھا رہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تیرے دین کا تقاضا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں ہمت دے، تو نے صحابہ کو اس سے کام لیا، ہم سے بھی کام لینے کا ارادہ فرما دے، اور ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہارے اندر کی طلب کو دیکھے گا، خدا فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، تشکیل کے وقت میں اٹھنا نہیں چاہیے، پیٹ پھیر کے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت سے، پیٹ پھیرنے سے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے آپ بیٹھیں، دعا کریں اللہ سے اور اپنے لیے، امت کے لیے، اور میرے دوستوں آخر تک بیٹھیں جب تک تشکیل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو نماز کے لیے موقع دیں گے، وضو کے لیے موقع دیں گے، اور آپ کی ضروریات سے بڑے بڑے موقع دیں گے۔ لیکن ہم سب ایک ساتھ مل کے فکر کریں، یہ ہم سب کا کام ہے، مل جل کر خود بھی اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے اڑوس پڑوسی ساتھیوں کو سمجھاؤ۔ بہت سی مطلب آدمی کا ایک معمولی کام ہوتا ہے، اسے پہاڑ دکھتا ہے، لیکن تم سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ تیار ہوگا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ میرے دوستوں، اٹھ کر دوسروں کو اٹھانے کا ذریعہ نہ بنو، جمو اور سب کو جماؤ اور فکر کرو۔ ایک چند منٹ کے لیے تشکیل کا کام ہوتا ہے، 10-15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اتنے منٹ جب اب تک اتنا بیٹھے تو آخر تک بیٹھو، شیطان کے اٹھانے سے مت اٹھو۔ شیطان تمہیں اٹھانے کے لیے کیا کہے گا، وضو کی لائن لگ جائے گی، ابھی آپ چلو، یہ اس کے دھوکہ بازی ہے اس کی۔
ہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست، سب کو موقع مل جائے گا، سب کو موقع ہے. ابھی وضو کرنے کے چکر میں مت اٹھو یا بیٹھو، ابھی کام ہے یہ. اللہ کرے یہ امت اپنی نبی والی محنت پر آ جائے. اس نے نبی والی محنت کو چھوڑا ہے، پتہ نہیں کیسوں کیسوں کے ہاتھوں میں گئی ہے یہ، اور کیسے کیسے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. ہاں اگر نبی کی محنت میں آ جاؤ گے نا تو اللہ ان تمام پھندوں سے نکال کر خدا اپنی حفاظت میں جگہ دے دے گا انشاءاللہ. اسے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب جمیں گے آخر تک اور محنت کریں اور فکر کریں. کرو گے؟ اب جن اللہ کے بندوں کے دل میں خدا نے بات ڈالی ہو وہ پہل کا ثواب لیں. پہل کرنے والی کی خدا کیا بہت قدر ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون. جو بھی دین کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا دیتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے کسی کے کھڑے ہونے سے پہلے خود کھڑے ہونے شروع کرو کہ انشاءاللہ یہاں سے 4 مہینے ہم جائیں گے اور اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، کھڑے ہونے شروع کرو. ماشاءاللہ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرماؤ. اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، عزت میں، آبرو میں، عمر میں، اور میرے دوستو ان کے کاموں میں خدا برکت نصیب فرمائے. اور کھڑے ہو جاؤ. آمین. یہ کہاں کی جماعت ہے؟ اجین سے طے ہو. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا اور انشاءاللہ اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے، اس کا ثواب تمہیں ملے گا. ہم کھڑے رہو اور کھڑے ہونا شروع کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں خدا برکت نصیب فرماویں اور خدا ہمیں بھی قبول فرماویں. آمین کہو. آمین. اللہ آمین کہنے والوں کو بھی قبول فرماوے. اب ہمت کر کے بتاؤ جلدی سے. چلو جنہوں نے آمین کہی، جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، وہ کھڑے ہو کر اپنا آپ کو پیش کر دو. کرو. پہلا عمل یہ ہے کہ اپنا آپ کو پیش کرنا. او بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ او میرے بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بچوں بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، آپ تینوں بیٹھ جاؤ. اب انتشار ابھی نہ کرو. اچھا آپ کھڑے رہو، میں آپ کو نہیں کہتا. جو کھڑے ہوئے وہ کھڑے، وہ تو جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ تو 4 مہینے کے لیے کھڑے ہوئے. اور ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ کھڑے ہو رہے. آپ کے جمنے پر نام آئیں گے. ہمت کر کے 4 مہینے اپنا آپ کو پیش کرنا شروع کرو. خود بھی کھڑے ہونا شروع کرو، اپنے ساتھ دوسروں کو کھڑا کریں. کرو، ہمت کرو دوستو. یہی موقع ہے جس کا انتظار تھا کہ اجتماع سے جائیں گے. آج اللہ نے وہ دن دکھلا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اپنے آپ کی تشکیل خود کرو. کوئی ہماری کیا تشکیل کرے، ہماری تشکیل تو اللہ نے کی ہے. چلو ہمت کر کے بتلاؤ. ماشاءاللہ. اور یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. یہاں تو جو بڑھے گا اللہ اسے بڑھا دیں گے. اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، کھڑے ہو کر کھڑا ہونا شروع کرو، آگے اللہ تمہارے یہ کرے گا. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دیکھو جوان بھی کھڑے ہو رہے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بوڑھے، ادھیڑ، سب اپنے آپ کو پیش کرو دوستو. اپنی آخرت بنانے کا بہترین موقع ہے. کرو، ہمت کرو. اور پیچھے نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. اپنی تشکیل خود کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی تشکیلیں ہوئی ہے، اچھی محنتیں ہوئی ہے. ہم نے ارادے بھی کیے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ نے پہنچایا بھی ہے. اب تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. کرو ماشاءاللہ. ارے کھڑے ہو جاؤ، اللہ قبول کرے. کرو کرو. ہمت کرو. ہمت کی قیمت ہے. ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ. تینوں چاروں کھڑے ہو جاؤ. تو بھی کھڑا ہو جاؤ، ان کو بھی کھڑا کر، تم بھی کھڑے ہو جاؤ. ارے 4 مہینے تو ایسے ہی نکل جائیں گے. آگے بچھایا ہی سے اللہ آگے بڑھانا چاہتا ہے. کرو کرو، ہمت کرو. ماشاءاللہ. اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. تھوڑی سی ہمت کر کے اپنا آپ کو پیش کرو. مناور کے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہو آپ لوگ. اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے آپ قبول کر رہے ہو. کرو ماشاءاللہ. تجھے آگے بڑھا، اللہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کرو، ہمت کرو. کھڑا ہو تاکہ اللہ آگے بڑھائیں. پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا ہے. اسی سکون کے ساتھ آپ بیٹھے رہو گے
इंशाल्लाह निकलने वालों को सवाब हमारे आपको भी मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और चारों तरफ से नाम आने चाहिए दोस्तों। देखो दरमियानी लोग बैठे, करो हिम्मत, देखो वो कैसे खड़े हो रहे, आप लोग भी खड़े हो जाओ। ये मेरे सीधे हाथ की तरफ भी लोग बैठे, वो भी जरा हिम्मत करके अपना आप को पेश करो। पीछे वाले साथी हमारे, हमारी